مسکرا رہے ہیں پر کیا پتہ مجھے کوئی ڈپریشن ہو. یار یہ بڑے پتے کی بات کی کیونکہ آپ کو ڈپریشن پتہ ہی نہیں چلتا کس بندے کو ہے اور کس کو نہیں ہے. آپ کو خوف ہوتا ہے مرنے کا بیسیکلی. اوکے. تو اس میں جو ہے نا بندہ پینک کر جاتا ہے. وہ انزائٹی کے ایک فیزز ہوتے ہیں, اس کو سمجھ ہی نہیں آتی وہ کیا کر رہا ہے. وہ پینک اٹیک ہوتا ہے اس کو بیسیکلی کہتے ہیں. تو آپ کو ہوا پینک اٹیک؟ میں نے اپنی لائف میں اتنے ایکسپیرینسز کیے ہیں نا, صحیح ہے, اپس اینڈ ڈاؤنس دیکھے, صحیح ہے. تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہو گیا ہوگا, صحیح ہے. اس سے مجھے ہلکا پھلکا ڈپریشن ہوا اور کبھی کبھار پینک اٹیک آ جاتا تھا. کیسے اٹیک؟ یہ جو ہے نا نہیں کیسے, مطلب اگر یہ نہ ہو کل کو میرے سامنے کسی کو پینک اٹیک آیا ہو تو میں اس کی مذاق اڑا رہی ہوں کہ کیا کر رہا ہے اور وہ بندہ اسی میں مر جائے یا کچھ بھی ہو جائے, اس کو مطلب زیادہ نقصان پہنچے. اس لیے میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ بیسیکلی ہوتا کیسے ہے یہ؟ السلام علیکم جی, ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف آپسی کی بات ان نان اسٹاپ پوڈ کاسٹ. میرا نام ہے جلال اور میرے ساتھ ہیں آپ سب کی فیوریٹ ہوسٹ کنول ذوالقرنین. کیسی ہیں آپ؟ الحمد للہ. جلال بھی آپ بتائیں آپ کیسے ہیں؟ الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک. آج کا ویسے ہم لوگ جتنا مسکرا کے باتیں کریں نا, ٹاپک بڑا سینسیٹیو ہے. ٹاپک ویسے کیا ہے آج کا ٹاپک ہے ڈپریشن اینڈ انزائٹی. اچھا, مسکرا رہے ہیں پر کیا پتہ مجھے کوئی ڈپریشن ہو. یار یہ بڑے پتے کی بات کی کیونکہ آپ کو ڈپریشن پتہ ہی نہیں چلتا کس بندے کو ہے اور کس کو نہیں ہے. کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہمارے ارد گرد گھوم رہے ہوتے ہیں جو آپ کو دکھنے میں تو ایسے لگ رہے ہوں گے کہ بھائی ایسی لائف ہو جائے نا تو مزہ آ جائے, لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ان کی لائف کتنی مشکل میں ہے یا ان کو کتنی ڈپریشن ہے یا پتہ نہیں وہ کس کس چیز سے, کس ٹراما سے گزر رہے ہیں. تو آج ہم اس پر بات کریں گے. اچھا, سب سے پہلے ہم کوئی بھی ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں, سب سے پہلے ہم اپنی بات کرتے ہیں. جیسے ہم نے اس کا نام رکھا ہے آپسی بات. پہلے ہم آپس میں پوچھتے ہیں کہ ہاں بھائی تمہیں کبھی ڈپریشن رہ چکا ہے کہ نہیں. تو پہلے میں جلال بھائی سے پوچھتی ہوں. ہم لوگ نا خود سائیکیٹرسٹ تو ہیں نہیں, ڈاکٹرس تو ہیں نہیں کہ ہم اس پہ ججمنٹس دیں, اینالائز کریں. تو ہم آپس ہمارے اپنے جو ایکسپیرینسز ہیں وہی شیئر کر سکتے ہیں. اور ڈپریشن اور انزائٹی ایسی چیز ہے جو کہ میرے خیال سے جس سے نا مطلب آپ کو جتنا بھی ایک بندہ اسٹرانگ لگ رہا ہے کہ یار یہ تو صحیح نا اس کی باڈی شاڈی ہے یا فزیکلی اسٹرانگ ہے, سب کچھ کر لیتا ہوگا, لیکن ایسی چیز ہے کہ میرے خیال سے تقریباً ہم سبھی اس فیز سے کہیں نہ کہیں گزرتے ہیں. اچھا, اور ڈپریشن کا ہم لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا. مطلب بچوں میں ہو جاتا ہے, بچوں کو ٹراما ہو جاتا ہے, کسی چیز سے خوف آ جاتا ہے, ہمیں اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہوتا کہ بھائی اسے ڈپریشن بھی کہتے ہیں کہ نہیں کہتے. تو جلال بھی آپ کو کبھی ڈپریشن یا ٹراما یا انزائٹی ہوئی ہے کبھی؟ انزائٹی کا میں بتاؤں گا. ڈپریشن تو چلو ایک اور, خیر میرے خیال سے ڈپریشن سے ہی انزائٹی ہوتی ہے. پہلے ڈپریشن ہوتی ہے بندے کو, پھر انزائٹی آتی ہے. لیکن انزائٹی کا سین یہ ہوتا ہے کہ آپ کو نا مطلب کہ اس طرح لگتا ہے کہ کبھی آپ کو لگتا ہے آپ کو ہارٹ اٹیک ہونے والا ہے, صحیح ہے, مطلب آپ کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے, آپ کہتے ہو یار کہ ہو شٹ میں تو گیا, مطلب کہ دس از انزائٹی. آپ کو خوف ہوتا ہے مرنے کا بیسیکلی. اوکے. تو اس میں جو ہے نا بندہ پینک کر جاتا ہے. وہ انزائٹی کے ایک فیزز ہوتے ہیں, اس کو سمجھ ہی نہیں آتی وہ کیا کر رہا ہے. وہ پینک اٹیک ہوتا ہے اس کو بیسیکلی کہتے ہیں. تو آپ کو ہوا ہے پینک اٹیک؟ مجھے ہوئے ہیں پینک اٹیک, بالکل ہوئے ہیں. کب؟ شادی سے پہلے؟ شادی نہیں, شادی سے پہلے ہوئے ہیں. یہ میری شادی سے پہلے ہوئے. میری بیگم جو ہے نا وہ ایک قسم کی, اس نے وہ سائیکیٹرسٹ ہی ہے اور وہ بھی اس نے اسپیچ اینڈ تھیراپی میں خیر چلی گئی, اسپیشلائزیشن اس میں اس نے کر لی ہے, لیکن اس سے پہلے ہی ہوئے ہیں. اچھا, مطلب کیوں, آپ کو کیا وجہ لگتی ہے اس کے پیچھے, کیا وجہ تھی اور پھر اس سے آپ کم اوور کیسے ہوئے؟ یار اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ ہر انسان کا نا کہیں نہ کہیں کوئی ٹریگر پوائنٹ ہوتا ہے. مطلب کہ میرا جس طرح تھا کہ میرا ایک دوست تھا, اس کو فون آیا کہ یار آپ کی جو بہن ہے وہ فوت ہو گئی ہے. اب اس بندے کو جب فون آتا ہے نا تو وہ پینک کر جاتا ہے. وہ کہتے ہیں یار میں یہ فون نہ ہی اٹھاؤں تو بہتر ہے, اس میں پھر بھی کوئی بیڈ نیوز ہوگی. اوکے. تو ہر بندے کے پینک پوائنٹس ہوتے ہیں, صحیح ہے, جس سے اس کو ہو جاتی ہے. میرا ایک اور دوست تھا, اس کا چھوٹا بیبی پیدا ہوا, صحیح ہے, وہ فوت ہو گیا, صحیح ہے. تو اس کو اس چیز نے ٹریگر کر دیا. اس کو نہیں پتہ چلا کہ وہ ڈپریشن میں چلا گیا, ڈپریشن اس کو انزائٹی میں لے گئی. لیکن اس کو پھر جب وہ مجھ سے ملا, کیونکہ مجھے آلریڈی پہلے ہو چکا ہوا تھا یہ سب کچھ. آپ اپنا بتائیں. میرا کوئی خاص ایک پوائنٹ نہیں تھا. میں نے اپنی لائف میں اتنے ایکسپیرینسز کیے ہیں نا, صحیح ہے, اپس اینڈ ڈاؤنس دیکھے, صحیح ہے. تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہو گیا ہوگا, صحیح ہے. اس سے مجھے ہلکا پھلکا ڈپریشن ہوا اور کبھی کبھار پینک اٹیک آ جاتا تھا. کیسے اٹیک؟ یہ جو ہے نا نہیں کیسے, مطلب اگر یہ نہ ہو کل کو میرے سامنے کسی کو پینک اٹیک آیا ہو تو میں اس کی مذاق اڑا رہی ہوں کہ کیا کر رہا ہے اور وہ بندہ اسی میں مر جائے یا کچھ بھی ہو جائے, اس کو مطلب زیادہ نقصان پہنچے. اس لیے میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ
بیسیکلی ہوتا کیسے ہے یہ؟ اس میں نے آپ کو یہی بتایا نا کہ آپ کو جب پینک ہوتا ہے نا تو خیر یہ چیزیں میں اتنا زیادہ بتانا اس لیے بھی نہیں چاہتا کیونکہ لوگ نا پھر آپ کی کمزوریوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں. نہیں آپ کے ساتھ کوئی نہیں کھیلتا, ٹینشن نہ لیں. آپ کے جاننے والے بھی ہوتے ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے ہونڈسی بالکل نا مطلب کہ 100% ہے صحیح ہے. پینک اٹیکس وغیرہ ہم نے اوور کم کیے ہیں صحیح ہے. اور آپ میرے خیال سے آپ جتنا فزیکلی فٹ ہوتے ہو نا اتنا ہی آپ مینٹلی فٹ ہوتے ہو. اگر آپ اپنی فزیکل فٹنس اچھی رکھو اور ڈائٹس وغیرہ اچھی رکھو تو یہ پینک اٹیکس وغیرہ ڈپریشن یہ آپ سے دور رہتا ہے. اچھا اس کے لیے آپ کو ڈاکٹر کی ضرورت پڑتی ہے؟ اب اس میں یہی ہے سین کہ آپ کو نا لوگ کہنا شروع کر دیں گے کہ یار نمازیں نہیں پڑھتا, اسلام سے دوری ہے, قرآن کی تلاوت کرو, آپ کو ڈپریشن. یار انسان بیمار ہوتا ہے نا, بخار ہوتا ہے, مطلب کہ بہت سی بیماریاں ہیں, کتنی بیماریاں آج کل ڈسکور ہو گئی ہیں, ان سب کے علاج ہیں. تو ڈپریشن بھی ایک بیماری ہے. میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں لیکن میں نے اچھے ڈاکٹر سے سنا بھی ہے اور ان سے میں نے ان کی رائے بھی لی ہے. یہ بیماری ایک پراپر بیماری ہے, یہ ٹریٹیبل بیماری ہے ایک. پر جیسے مطلب تلاوت کی اگر آپ نے بات کی ہے تو بے شک سورۃ رحمان جب سنتے ہیں آپ کو ایک مینٹلی سکون ملتا ہے, آپ کو مینٹلی ایک سکون ملتا ہے. اور یہ ہے کہ جیسے میری مما ہے نا, ان کو ڈپریشن ہو گیا تھا. ان کو ڈپریشن اس چیز کا ہو گیا تھا کہ ایک تو چیز تھی میں وہ بتاؤں گی نہیں, وہ دوسرا تھا, وہ دوسرا مسئلہ ہے جلال, وہ بتا نہیں سکتی, وہ مطلب ان کا پرسنل ہے, مطلب ویسے کوئی میں نے بتا دیا نا لوگ وہ ویسے والا پرسنل نہیں ہے. مطلب آپ کو تو پتہ ہی ہوگا, میرے کافی قریبی دوستوں کو پتہ ہی ہوگا اس کے بارے میں. تو ایک تو وہ اس ڈپریشن میں سے گزر رہی تھی, دوسرا وہ بیمار رہتی ہیں, یہ بھی آپ کو پتہ ہے اور کافی لوگوں کو پتہ ہے. تو وہ بیمار اتنا زیادہ رہتی ہیں اور ماشاء اللہ دوسرے پاکستان کے ڈاکٹرز, ایک اس میں نامور ڈاکٹر بھی ہے, انشاءاللہ میں ان کو پوڈ کاسٹ میں بلا کے انہیں ذلیل بھی تھوڑا سا کروں گی, اسی لیے شاید وہ آ نہیں رہے میرے پاس کہ قبل مجھے ذلیل کرے گی. مطلب مجھے ڈاکٹروں نے بڑا ذلیل کیا, تب میں ایکسپیکٹڈ تھی. اور مجھے 5 منتھ تھا جب مما بیمار تھی. مما بیمار ہوئی, مما کو انہوں نے کہا ان کو پائلس کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, اب پائلس کا مسئلہ ہے, آپریٹ کروا لیں. چھوٹی عید تھی, ہم نے آپریٹ کروا لیا. آپریٹ کروا کے ہماری عید گزرتی ہے گجرات. پہلا دوسرا دن ہمارا گجرات میں ہوتا ہے. ویسے تو کوشش ذل کر کرتا ہے کہ ہم پوری عید وہاں پہ گزاریں, لیکن میں ضد کر کے کہتی ہوں کہ یار میں نے بھی تو گزارنی ہے نا, ایک دن مجھے اپنی امی کی طرف آنے دو. تو وہ ہم لوگ عید پہ چلے گئے ہیں. پیچھے سے میری مما اس طرح سے بیمار, اس طرح سے ان کو بلیڈنگ ہو رہی ہے جیسے بکرا کوئی حلال کیا ہو. مجھے انہوں نے نہیں بتایا کہ کول پریشان نہ ہو جائے, ڈپریشن میں نہ چلی جائے, کیونکہ کول کی کنڈیشن ایسی ہے. میں جب دوسرے دن رات میں آتی ہوں تو پتہ چلتا ہے مما کافی بیمار ہے. تو میں ان کو کہتی ہوں کہ یار آپ کم سے کم مجھے بتاؤ تو صحیح, اللہ نہ کرے ان کو کچھ ہو گیا تو پھر. اچھا پھر اس کے بعد عید کے 10 دن بعد وہ ٹھیک ہوگی. پھر عید سے 15 دن, مطلب جب 5 دن وہ ٹھیک رہی, 6ٹھے دن وہ پھر بیمار ہوگی. ہم لوگوں نے ان کو ایک یہاں کے نامور ہسپتال میں وہاں پہ ایڈمٹ کروا دیا, پرائیویٹ روم لیا. پہلے ہم نے پرائیویٹ روم لیا, انہوں نے کہا کہ نہیں ان کو ڈپریشن ہو رہا ہے, اکیلے ان کو ایسے لگ رہا ہے یہ نا مر جائیں گی, تو ان کو نا وارڈ میں کروا دیں, شفٹ کروا دیں, لوگوں کے ساتھ کروا دیں. اچھا جی, وارڈ میں کروا دیا. اب جب وہ وارڈ میں ہم لوگوں نے ان کو شفٹ کروایا تو جلال بھی وہ وارڈ میں نا کوئی 1 2 3 4 9 بیڈ لگے ہوئے تھے, اور روز کوئی نہ کوئی مر رہا تھا, روز کوئی نہ کوئی مر رہا ہے, روز کوئی نہ کوئی مر رہا ہے. وہ زیادہ مطلب جو تھوڑا ڈپریشن ان کو پرائیویٹ روم میں ہو رہا تھا, یہاں پہ آ کے ان کو زیادہ ہو گیا کہ ان کو نا کوئی چیزیں دکھنے لگیں, انہوں نے سونا نہیں, ان کو چھریاں دکھنے لگی, اللہ معاف کرے, جیسے ہم کہتے ہیں کہ بکروں کو چھریاں دکھتی ہیں, وہ مطلب بچپن میں ہم نے سنا ہوا ہے کہ جب جیسے جیسے عید کا دن پاس آتا رہتا ہے بکروں کو چھریاں یہ وہ چاقو نظر آتے ہیں. ان کو ایسی چیزیں دکھنے لگی, ان کو ایک ایسی چیز دکھنے لگی کہ یار کوئی بندہ آ رہا ہے اور وہ مجھے مار دے گا. تو یہ ڈپریشن, اور پائلس کا جو آپریشن کیا تھا وہ ان کو پائلس ہے ہی نہیں, اور پھر 3 آپریٹ کیے ہم سے پوچھے بغیر. یہ کہا کہ ہم ٹیسٹ کرنے لگے ہیں. اور میں یورپ گئی ہوئی تھی, تب یورپ گئی, میرا ویزا لگا ہوا تھا, اور میں بعد میں جا نہیں سکتی تھی کیونکہ آپ 7-8 منتھ کے بعد ٹریول نہیں کر سکتے. تو امی لوگوں نے کہا کہ تم جاؤ, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, بالکل ٹھیک ہے, شکر الحمدللہ. میں نے دیکھا مما کی کنڈیشن ٹھیک ہے, میں چلی گئی. میں جب وہاں سے واپس آئی ہوں تو ICU میں تھی وہ, اور ڈاکٹر نے ہمیں کیا نام ہے, میرے گھر والے کیونکہ بڑے اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے, ان کو سائن کروا لیا اور اس پہ لکھا ہوا تھا مر گئی تو آپ کی, بچ گئی تو ہماری, یہ والا سین. پھر ابھی ان کو میں نے اوور کم کرنے کے لیے پتہ نہیں میں ان کے لیے کیا کیا کرتی ہوں. وہ بھی اکیلے سو نہیں سکتی, ان کو خوف آتا ہے, انہیں لگتا ہے میں مر جاؤں گی.
وہ کہتی ہیں کہ چاہے ایزل بھی پاس لیٹی ہو بڑے پیار سے سوئی ہوتی ہیں. میں کبھی کبھار سمجھاتی ہوں, میں نے کہا مما ایزل آپ کو کیسے بچائے گی؟ تو وہ کہتی ہیں کہ کنول مجھے یہ سکون ہوتا ہے کہ کم سے کم میرے پاس کوئی ہے, اللہ نہ کرے مجھے کچھ ہو جائے یا مجھے کوئی آ کے مار دے گا تو کم سے کم ایزل تم لوگوں کو آواز دے دے گی. تو میں کوئی بھی کیئر ٹیکر رکھتی ہوں ایزل کے لیے, میری کوشش ہوتی ہے میں مما کے پاس سلاؤں اسے, یا پھر امی لوگ آتے ہیں تو میں امی کو کہتی ہوں کہ امی یار مما کے ساتھ سو جائیں آپ, اب اوپر سو جائیں گے. تو مطلب یہ ڈپریشن ہے اور یہ بیماری ہے واقعی, اور وہ ابھی بھی سورۃ رحمان روز سن کے سوتی ہیں. بالکل, قرآن اور وہ ایسے وہ سن کے مطلب نماز ہم لوگ 5 ٹائم کی پڑھتے ہیں. اب ہم بتائیں گے تو لوگ کہیں گے بھائی یہ بتا رہے ہیں. وہ الگ بات ہے کسی کے سامنے نہیں پڑھتی, کیونکہ مجھے یاد ہے میں نے کبھی کسی کے سامنے پڑھنا, مطلب کسی کے سامنے نہیں, کہیں پہ ہم جاتے تھے تو میں وہاں پہ نماز پڑھنا شروع ہو جاتی تھی. تو وہ میری جو دوستی ہوتی تھی بڑی قریبی, وہ کہتی تھی شو آف کرتی ہے یہ. بھائی نماز میں کون سا شو آف ہے؟ اور مجھے اس سے انزائٹی اور ڈپریشن شروع ہو جاتا ہے کہ اب یہ لوگ کیا کہیں گے, اب یہ لوگ کیا کہیں گے. مجھے مطلب خوف آنے لگ جاتا ہے کہ پھر میں نے سوچنا شروع کیا کہ یار اللہ کا نام لینے سے بھی مجھے ڈر لگ رہا ہے. لوگ اتنے خطرناک ہیں. اور یہ آج کل جو بھی چل رہا ہے, آپ ٹرولنگ کر رہے ہو کسی کی, دیکھیں مجھے بھی بہت سے لوگ برے لگتے ہیں, لیکن اگر میں کوئی بھی کومنٹ پاس کرنے کا سوچتی ہوں نا, پھر میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر یہی کومنٹ میرے پہ آئے تو میں کیا کروں گی. آپ بچوں کی ٹرولنگ کر رہے ہو, آپ بڑوں کی ٹرولنگ کر رہے ہو, آپ مجھے صرف اور صرف آپ ڈپریشن دے رہے ہو. دیکھو میں 24 گھنٹے ہنستی رہوں کوئی مسئلہ نہیں, میں کپڑے کم پہن رہی ہوں میں زیادہ پہن رہی ہوں, یہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے. اگر آپ مجھے گالی دو گے تو اسلام میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ عورت کی عزت کریں. بالکل. تو آپ تو اپنی تہذیب سے تو باہر نکل آئے ہو, تو آپ لوگوں کو کیا تہذیب سکھاؤ گے؟ کیونکہ میں کافی ایسے دیکھ رہی ہوں, ایسے آج کل چھوٹے چھوٹے انفلوئنسر اٹھے ہوئے ہیں جو گالیاں دے دے کے ویوز لے رہے ہیں, اور بعد میں کہتے ہیں کہ میں اسلام کا بڑا وہ ہوں, اور میں اس طرح ہوں, میں اس طرح ہوں, میں فلسطین کے ساتھ ہوں. بھائی میں رات کو جب ویڈیو دیکھتی ہوں نا, میں رو رو کے سوتی ہوں. بالکل. جتنا بائیک آؤٹ کر سکتے ہیں اس سے زیادہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم, بائیک آؤٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد سٹوریز ڈال رہے ہیں, آواز کس طرح اٹھائیں, پر یہ لوگ ڈپریشن دے رہے ہیں سب کو. ہاں لوگ اسی طرح. مجھے خیر آپ ایک چیز بتائیں, آپ کو نا یہ بیچ میں ہی نا مجھے آپ کی وہ اکیلے سونے والی ان باتوں سے یاد آیا. آپ کو کبھی سلیپ پیرالسس ہوا ہے؟ مطلب کہ آپ سو رہی ہیں اور آپ کو اس طرح لگ رہا ہے کہ آپ کے کوئی نا آپ کی ناک دبو کر بیٹھ گیا اور آپ نا ہل رہی ہیں کہ مجھے کوئی چھٹوائے. یہ مجھے کبھی نہیں ہوا, لیکن میں نے اپنے سراؤنڈنگ میں کافی لوگوں کو سنا کہ وہ کہتے ہیں ایسا ہو گیا. اس طرح ہوتا ہے میرے ساتھ. مطلب کہ میری بیگم گواہ ہے, میری امی ابو گواہ ہیں اس چیز کے, ماں زیادہ گواہ ہے کیونکہ ابو تو مطلب کہ سوتے ہی رہتے ہیں, ان کو اتنی ٹینشن نہیں ہوتی. مطلب کہ میری نا مطلب کہ میں جب سو رہا ہوتا ہوں نا, کبھی کبھار ہوتا ہے, صحیح ہے, یہ نہیں کہ مطلب کہ ہر روز, اور کبھی کبھار, لیکن اس طرح ہوتا ہے کہ اب میں لیٹا ہوا ہوں نا, تو مجھے اس طرح لگتا ہے میرے کسی نے ہاتھ پکڑ لیے ہیں, صحیح ہے, اور اب میری ناک بند ہے اور اب میں سانس نہیں لے پا رہا ہوتا. پہلے مجھے بہت ڈر لگنا شروع ہو جاتا تھا, کیونکہ ہم لوگ نا پشتوں میں, اس کے پیچھے نا ہر چیز کے پیچھے ایک تو وہ ہوتی ہیں نا کہاوتیں اور پرانی چیزیں, کہ ہاں بالکل کہ یہ نا جن بیٹھ جاتا ہے. جیسے میرے کسی ریلیٹیو کو ہوتا تھا نا, تو مجھے صبح بتاتے تھے نا, تو وہ کہتے تھے میرے جن بیٹھ گیا. میں نے کہا جن کیوں بیٹھ گیا بھائی, جن تمہارے اوپر ہی کیوں بیٹھا؟ ہاں کہ جن بیٹھ گیا. مجھے اتنا ڈر لگتا تھا, میں نے کہا یار شٹ جن بیٹھ گیا. بیماری ہے, یہ بیماری نہیں ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نا نیند کا اس میں کوئی چکر ہوتا ہے, وہ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ نا بالکل جاگنے اور سونے کے کہیں بیچ میں ہوتے ہو, آپ اٹکے ہوتے ہو, آپ پراپر سے سوئے نہیں ہوتے, یا آپ کا مائنڈ جاگ گیا ہوتا ہے, صحیح ہے, اور آپ کی باڈی سو رہی ہے. جلال بھی ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ ہم ایسے خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم نے اس سے چھلانگ ماری ہے, اور وہ آپ کو سچ میں لگ رہا ہوتا ہے کہ شٹ میں نے لگا دی چھلانگ. مجھے ایسے ہی لگتا ہے ہمیشہ. اچھا ذوالفقار ایسے ایسے کرتا رہتا ہے, میں کہ ذوالفقار کیا مجھے ڈراتے رہتے ہو؟ کہتے میں تو چھلانگ ماری تھی. اتنے تم اسپائڈر مین نہیں ہو, تم چھلانگ مارو گے. پر مطلب ہم لوگ ہنس رہے ہیں, ہم تھوڑا اسی لیے لائٹر ٹون پہ بات کر رہے ہیں کہ لوگ کہیں ہمیں یہ نہ سمجھے کہ یہ کون سے ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں یا یہ ہمیں بتائیں گے. ہم اپنے پرسنل ایکسپیرینسز بتا رہے ہیں. میرے ساتھ جب وہ ہوتا ہے نا سلیپ پیرالسس, تو میری کوشش ہوتی ہے میں تلاوت میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دیتا ہوں, کلمے پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. جب وہ ختم, وہ مطلب کہ وہ ہو رہا ہوتا ہے, پھر میرے ساتھ کاؤنٹنگ بھی اسٹارٹ کر دیتا ہوں دل میں نا, 1 2 3. تب تک جو ہے نا میری بیگم کو ہوش آ جاتا ہے, وہ مجھے دھکے دے کے نا اٹھا دیتی ہے, پھر اٹھ جاتا ہوں نا میں.
تو ایک لمبا سا سانس لیتا ہوں, صحیح کہتا ہوں شکر ہے یار یہ والا. اور پھر دوبارہ سونے میں خوف آتا ہے کہ نہیں, کیونکہ اتنا زیادہ ہو چکا ہے میرے ساتھ یہ, نہیں, تو اللہ کا اسٹارٹ شکر میں ہے تو ایسا ہوتا ہوگا نا کہ کہ جب آپ یہ کیا ہے کیا یہ, ہاں جب آپ ایک دم اٹھتے تھے تو آپ کہتے تھے اب دوبارہ کیسے سوؤں, پھر نہ ہو جائے میرے کیونکہ تب چھوٹا تھا تب سمجھ بھی نہیں آتی تھی, صحیح ہے. لیکن اب شاید یہ بھی ایک ہو, اس میں بھی ہو کہ یار کہ ایک بندے کی لائف کس طرح گزری ہے, شاید صرف انہیں کے ساتھ اس طرح ہوتا جن کی, یا شاید نہ ہوتا ہو, مطلب کہ شاید یہ میرے ساتھ ہوتا ہو یا کچھ اور لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. میں نے کافی, میرے اپنے ایک دو دوست ہیں ان کے ساتھ ہوتا ہے. نہیں, میں نے بھی کافی سنا ہے. ہاں بالکل, میں نے اپنی کزنس کو سنا ہے, سیکنڈ کزن کو سنا ہے, ریلیٹیو کو سنا ہے. اچھا ڈپریشن کی بات کروں, نہیں ڈپریشن کی نہیں, انزائٹی اسے کہیں گے شاید, یا پھر اسے کہیں انزائٹی کہیں گے, انزائٹی کہیں گے. میں تھی فرسٹ ایئر میں, ہمارے ساتھ والی گلی میں ایک میری دوست تھی, مجھے نام اس کا یاد ہے لیکن نہیں بولوں گی, ایسی وہ کہے گی مجھے ٹارگیٹ کر رہی ہے. اچھا بڑی پیاری, اس کی نا آنکھیں یہ موٹی فل موٹی نا بنٹا ٹائپ جو آنکھیں ہوتی ہیں نا وہ تھی اس کی آنکھیں. تو نا ہم وین والے, ہم کیونکہ وین میں جاتے تھے تو وین میں آپ کو 1.5 سے 2 گھنٹے لگتے ہیں اپنے, یہ چاہے ساتھ والی گلی میں ہو کالج, وہ اس گلی سے اٹھایا, اس گلی سے اٹھایا, اس گلی سے اٹھایا. اچھا میں ونڈو والی سیٹ پہ ہمیشہ بیٹھتی کیونکہ میرا دل خراب ہوتا تھا تو مجھ سے ادھر ادھر نہیں بیٹھا جاتا تھا. تو سب سے پہلے انکل مجھے لیتے تھے کہ اس نے ونڈو والی سیٹ پہ بیٹھنا ہوتا. انکل کے ساتھ میرا تھا, انکل نے بڑا ٹرسٹ بنایا ہوا تھا کہ انکل کہتے تھے جو بھی کہنا ہے کنول کہے گی تو میں ادھر رکوں گا, مجھے تم لوگوں پہ نہیں یقین. تو وہ خیر اس لڑکی کو ہم جب بھی لیتے تھے, میری بڑی اچھی دوست تھی, مجھے لائنر لگانے کا بہت شوق تھا, کاجل یہ وہ. اس نے مجھے کہنا کہ کنول یار کتنا پیارا لگ رہا ہے یار. میں نے کہا ہاں یار اچھا لگ رہا ہے. میں نے کہا تم بھی لگاؤ, تمہاری اتنی پیاری آنکھیں ہیں. تو اچھا پیاری آنکھیں ہیں, اچھا پیاری آنکھیں ہیں. جلال بھائی یہ ورڈ اس نے 100 دفعہ دہرایا, اچھا پیاری آنکھیں, اچھا پیاری آنکھیں ہیں. پھر وہ موبائل پکڑے, ایسے دیکھے ایسے رکھتے, ایسے دیکھے ایسے رکھتے. مجھے لگا اس میں کوئی جن آ گیا, کیونکہ ہمارے سامنے کوئی بھی ایسی چیز ہو رہی ہو جو ہم نے کبھی نہ دیکھی ہو, ہمیں لگتا ہے اس میں جن آ گیا. چاہے اسے بیماری ہو, ہمیں ہر چیز ہماری جن سے شروع ہوتی ہے, جن پہ ختم ہوتی ہے. بے شک یہ ہے اور اللہ پاک ہمیں ان سے بچائے رکھے, لیکن ہم ہر چیز کو جن میں لے آتے ہیں. خیر وہ 2 دن چھٹی پہ رہی, میں پریشان, میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا. خیر وہ تیسرے دن آئی جلال بھائی, تو اس نے نا باریک سا لائنر, مطلب اتنا مائنر سا لائنر لگایا ہوا کہ بڑا مشکل سے نظر پر پیارا بہت لگے. تو میں پاگل, میں نے پھر وہ میرے ساتھ ہی بیٹھتی, میری بڑی اچھی دوست تھی اور کلاس الگ تھی, مطلب سیکشن الگ تھا لیکن ہم دوست بہت اچھے تھے, ایک ہی گلی میں تھے. میرا ادھر گھر تھا, اس کا اگلی گلی میں تھا. میں نے پھر اسے کہا, میں نے کہا یار تیری آنکھیں تو بڑی پیاری لگ رہی ہیں. وہ روئی جائے روئی. میں نے کہا کیا ہوا ہے, میں نے پاؤں پکڑ لی. میں کہا یار اس کی اماں یہ نہ کہے تم نے میری بیٹی کے ساتھ کیا کر دیا. اس کے بعد وہ کالج کبھی نہیں آئی. کچھ لوگوں کو ہوتا ہے اس کو اور میں 10-15 دن بعد اس کے گھر گئی. میں نے کہا آنٹی وہ کیا ہوا ہے اس کو. کہتی وہ نا اس نے نا ایسے ایسے کر کے, مطلب کہ آنکھوں پہ نا ایسے ناخن مار مار کے اپنی آنکھیں چھیل لی تھی. آنکھیں چھیل لی تھی اس بندی نے. اور پھر میں نے کہتی اس کو ہم ڈاکٹر پہ چیک کروا رہے ہیں, وہ مینٹل ہے, اس کا مینٹلی یہ وہ. میں نے کہا نہیں آنٹی اس کو مینٹل نہیں ہم کہہ سکتے, مطلب وہ اسے پتہ ہے پہننا کیا اس کو مطلب یہ ہے کہ اسے کوئی خوبصورت کہہ دے یا اس کی کسی بھی چیز کو تعریف کر دے, وہ اس کو دیکھنے کے چکروں میں اس کو کب ہرٹ کر لیتی اسے پتہ ہی نہیں چلتا. شاید اس نے کبھی تعریف سنی نہ ہو اپنی اور آپ نے اس کی تعریف شاید نہ سنی ہو. پر جلال بھائی میں اتنا خوفزدہ ہوئی اس کے بعد, میں نے کہا میں نے کسی لڑکی کی تعریف نہیں کرنی. اچھا آپ نے پتہ ہے جب کہا نا کہ وہ آپ ہمیشہ شیشے والی سائڈ پہ بیٹھتی تھی گاڑی میں, تو اس سے بھی مجھے ایک چیز یاد آئی کہ آپ بیچ میں نہیں بیٹھتی تھیں. اب لوگ اس طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں جن اس کو میرے خیال سے کلاسٹروفوبک کہتے ہیں, جو شاید اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے کائنڈلی گائیڈ کر دیجیے گا. بھائی یہ صحیح کہہ سکتے ہیں, میں غلط کہہ رہی ہوں, میرے پہ ٹی ٹی کر دینا پلیز. اچھا خیر وہ نا ان کا ہوتا ہے کہ وہ گاڑی کے بیچ میں نہیں, کہ ان کو بند جگہوں سے دم گھٹتا ہے لوگوں کا. ٹنل کے بیچ میں سے جا رہے ہیں تو وہ ٹنل کے بیچ میں سے جا نہیں سکتے, ان کا دم گھٹتا ہے, ان کو لگتا ہے کہ ان کی سانس نکل جائے گی اس کے اندر سے. ایسے ہی ہے, ایسے ہی. ہائٹ پہ زیادہ ہائٹ پہ نہیں جا سکتے, وہ تو ہائٹ فوبیا ہو جائے گا. جیسے اب کامن ہے نا, جیسے اب مجھے پانی بہت پسند ہے, ٹھیک ہے, لیکن میں جمپ نہیں کر سکتی پانی میں. آپ کو سوئمنگ آتی ہے؟ اتنا نہیں آتی, پر پھر بھی لیکن آپ پانی بہت فوبیا ہے. ابھی جب ہم لوگ یو اے میں تھے نا تو ایک واٹر ایکٹیویٹی تھی, تو میں نا اس کو کوئی 2 سالوں سے دیکھ رہی ہوں. میں 2 سالوں سے کہہ رہی ہوں ذوالفقار جب بھی ہم یو اے جائیں گے میں نے وہ کرنی ہے. ذوالفقار نے کہا ٹھیک ہے. وہ مطلب جو واٹر کے اوپر ایسے ایکوا واٹر بنا ہوا ہے, وہ بلون سوئمنگ جیسے ہوا بھر کے انہوں نے اوپر رکھا ہوا ہے. تو میں نے جب ٹکٹس لے لی
اب ٹکٹس مہنگی تھی میں اور ذوالفقار تھے صرف ہم دونوں. ایزل کو گھر امی لوگوں کے پاس چھوڑا, ماموں ہمارا ویٹ کر رہے تھے. تو اب جیسے وہ کیمرے سے لے کے ادھر تک, یہاں سے وہ شروع ہو رہی ہے واٹر ایکٹیویٹی, اور یہ سارا پانی ہے. تو میں نے کہا اتنا پانی ہوگا, کتنا ہوگا, ہائٹ میری اچھی خاصی ہے, کوئی مسئلہ نہیں. میں جاتی جا رہی ہوں, پانی بڑھتا جا رہا ہے, جاتی جا رہی ہوں, پانی بڑھتا جا رہا ہے. اچھا میں نے جیکٹ پہنی ہوئی ہے, لائف جیکٹ پہنی ہوئی ہے, مجھے اتنی سینس ہے کہ میں ڈوبوں گی نہیں. لیکن آپ وہ میرا جلال بھی व्लॉग دیکھیے گا, لوگ کہیں گے یہ شوخی ہو رہی ہے. اللہ کی قسم میری چیخیں نکل رہی ہیں. اچھا ذوالفقار کو بھی سوئمنگ نہیں آتی, پر ذوالفقار کو اتنا ڈر نہیں لگتا, ذوالفقار چھلانگ ولانگ مار لیتا ہے. میں تو بالکل ہی اس چیز میں بالکل ہی کہہ رہی ہوں ڈر پھوک لڑکی ہوں. جیسے جب آدھا رہ گیا نا, زمین غائب, میں چیخیں ماری, میں کہہ رہی ہوں ذوالفقار مجھے پکڑو, ذوالفقار مجھے پکڑو. میں ہنسی جا رہی ہوں, ہنسی اس لیے جا رہی ہوں, ذوالفقار व्लॉग بنا رہا تھا. میں نے کہا لوگوں کو یہ نہ لگے یہ روتی رہتی ہے, ہمیشہ ڈرتی رہتی ہے. ذوالفقار اور میرا شوہر اتنا شہزادہ بڑے پیار سے کہہ رہا ہے تو وہاں میں جا رہے ہیں وہاں. میں کہ تمہیں پتہ ہے مجھے ڈر ہے. کہتا ہے پانی میں پھر کرنے کے آئی ہو تم. پھر وہ رسی انہوں نے 2 رسیاں لگائی ہوئی تھی. پھر آپ یقین مانیں گے مینڈک کی طرح میں نے وہ 2 رسیاں کھینچ کے اس تک پہنچی ہوں. اچھا ویسے اگر آپ کو مطلب آپ کو تو پتا تھا نا کہ آپ کو پانی سے ڈر لگتا ہے؟ نہیں, مجھے یہی بات کہہ رہی ہوں, مجھے نہیں پتا. اچھا آپ کو پتا نہیں تھا؟ مجھے پانی بہت پسند ہے, مجھے سوئمنگ کرنے کا بہت شوق ہے. لیکن جب میں پانی کے اندر جاتی ہوں مجھے ایسے لگتا ہے کہ پانی مجھے اپنے اندر لے کے جا رہا ہے. یعنی کہ آپ کو پانی سے ڈر ہے, آپ کو سمندر سے ڈر لگتا ہے؟ سمندر سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے. اچھا کچھ لوگوں کو نا ان فوبیاز میں نا مطلب کہ تب تک نہیں پتا ہوتا, مطلب کہ اگر میں اپنی بات کروں نا اس میں, میں نے ڈیپ سی ڈائیونگ کی ہوئی ہے, یہ میں نے پراپر کورس کیا ہوا ہے اس کا ڈائیونگ کا نا, سمندر کے اندر جا کے وہ جو کرتے ہیں صحیح ہے. تو اب میں وہ کرتا تھا, اس کے لیے آپ کی پراپر ٹریننگ ہوتی ہے, آپ کو 2-2 گھنٹے سمندر کے اندر رکھتے ہیں صحیح ہے, بغیر لائف جیکٹ بغیر کسی چیز کے. تو ہم بڑے مزے سے نا ہم دوست وغیرہ کر رہے ہوتے تھے صحیح ہے, فلوٹنگ کر رہے ہیں 2-2 گھنٹے تک سمندر کے اندر ہیں. لیکن ایک دن مجھے کسی کی کال آتی ہے, نام نہیں لوں گا, مجھے کہتے ہیں کہ یار اچھا تم کرتے ہو, تمہیں ڈر نہیں لگتا پانی کے اندر؟ میں نے کہا پانی سے ڈرنا بھی ہوتا ہے, یہ تو مجھے نہیں پتا تھا. نیکسٹ ڈے میں گیا نا, اب میرے وہ بات مائنڈ میں تھی, میں نے کہا پانی میں ڈرنا بھی ہوتا ہے, پانی میں اس نے میرے ذہن میں ڈال دی کہ پانی میں آپ ڈوب سکتے ہو. اب آپ مجھے فلوٹ, میں اس دن سے پہلے میں 2-2 گھنٹے فلوٹ کر رہا ہوں اندر, کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا مجھے. لیکن جب میں اس دن گیا نا, اب ہماری ایک ساتھ ہی نا وہ ریسکیو بوٹ بھی ہوتی تھی, ہم اس سے نا دور جا کے نا کوئی 50 میٹرز 100 میٹرز دور جا کے کر رہے ہوتے تھے فلوٹنگ. کوئی ایشو نہیں ہے, جب تھک گئے واپس آئے, بوٹ کو پکڑ لیا, پھر چلے گئے. اس دن میں بوٹ چھوڑوں ہی نا, میں نے کہا میں نے ڈوب جانا. تو یہ کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی بتا دینا کہ یار اچھا آپ جب ہائٹ پہ جاتے ہو تو مجھے تو ہائٹ فوبیا ہو جاتا ہے, میں نے کسی کو بتا دیا ہے نا, تو شاید وہ اس کو ابھی تک نہیں ہوتا تھا, لیکن اب اس کو ہوگا کہ یار یہاں سے شاید اونچائی سے ڈرنا بھی ہوتا ہے. مطلب کہ آپ کسی کا ڈپریشن سن کے ایسی کہاوتیں نا, مطلب امی لوگ, میری نانو لوگ بتاتے ہوتے ہیں کہ بچوں کے سامنے نہیں بتانا چاہیے کہ میرا بچہ تو بہت روتا ہے کسی دوسرے بچے کے سامنے, وہی والی عادت پڑ جاتی ہے. اچھا مجھے جب میرے ماموں لوگوں کے بچے ہوئے نا, تو اس طرح کیونکہ ہم لوگ جوائنٹ فیملی میں تھے, سارے ایک ساتھ میں تھے, تو امی ایسے منع کرتی ہوتی تھی کہ یار ایسے نہیں کرنا, اس بچے کے سامنے یہ نہیں بولنا, یہ نہیں بولنا, وہ نہیں بولنا. تو میں نے کہا پتہ نہیں کیا کرتے ہیں, کیوں کرتے ہیں, ایسا تو نہیں ہوتا. اب جب میری بچی پیدا ہوئی ہے نا, تو میں نے دیکھا ہے کہ میرے جو دوسرے بچے ہیں وہ اگر آئیں تو وہ کہتے ہیں, ایزل کو دیکھتے ہیں یہ تو کچھ کھاتا ہی نہیں ہے, تو ایزل بالکل کھانا چھوڑ دیتی ہے. وہ پھر نظر کا بھی سین ہو جاتا ہے, وہ نظر کا سین ہوتا ہے, لیکن یہ روتا رہتا ہے, ایزل اسی دن رونا شروع ہو جاتی ہے. تو میں کہتی ہوں کہ شاید یہ آپ کی سائیکی ہے مائنڈ کی, یا کچھ ایسا ہے. اور وہ جو آپ نے پانی بیک آف دا مائنڈ چل رہی ہوتی ہے میں بھی, یہ ساری چیزیں آپ کے دماغ میں گھوم رہی ہوتی ہے. جیسے ہم کہہ رہے ہیں نا بچہ سیکھتا ہے, اب ایزل کو نماز پڑھنی آتی ہے, مطلب کہ بس اس کا یہ فرق ہے ہم ہاتھ آگے باندھتے ہیں, وہ میرے آگے کھڑے ہو کے وہ پیچھے باندھ لیتی ہے, تو وہ سجدہ پراپر کرتی ہے. اسے اسلام پھیرنا نہیں آتا, باقی سجدہ کرتی ہے اور کھڑے ہو کے اس کو نماز پڑھنی آتی ہے. وہ بھی ذوالفقار یہ کہہ رہا تھا کہ جو ہم کریں گے وہ اس سے پتہ ہوگا. جیسے ہم عمرے پہ گئے, تو عمرے پہ ہم لوگ جا رہے ہیں, اور جب حجر اسود آتا تھا تو ہم ہاتھ اٹھاتے تھے, کیونکہ پاس نہیں تھے, چوم نہیں سکتے تھے, تو ہاتھ اٹھا کے ایسے چوم سکتے تھے. تو میں ایک ہاتھ سے کر رہی تھی کیونکہ ایزل میرے ایک ہاتھ میں تھی, تو ایزل بھی ایسے کر رہی ہے اور ایسے رکھ رہی ہے, اور میں آگے تھی. ذوالفقار نے نا ویڈیو, وہ ہم لوگوں نے نا اس دن ولاگ نہیں بنایا, مطلب اندر کعبہ کے طواف کرتے ہوئے نہ ولاگ بنایا, نہ ہم لوگوں نے صفا مروہ کرتے ہوئے ولاگ بنایا, لیکن وہ ایک چیز کیپچر کر لی. اور
یہ بڑی کمال کی چیز ہے. بالکل. پر میں یہ ساری باتیں کرنے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنے ارد گرد بچوں کو, اپنے فیملی ممبرس کو دیکھنا چاہیے کہ اگر یہ کوئی ایسی عجیب کوئی حرکت کر رہا ہے تو ہمیں اس کو ڈاکٹر پہ لے کے جانا چاہیے. بالکل. اور میڈیکل ڈاکٹر یا مطلب کہ سائیکیٹرسٹ, مطلب کہ ہم لوگ نا میڈیکل کو لے کے چلنا شروع کر دیتے ہیں. اور میڈیکل ڈاکٹرز بھی میں نے دیکھا ہے نا, وہ لوگ مطلب کہ اتنے زیادہ اس چیز کی طرف نہیں ہوتے کہ یار آپ مطلب کہ چلے جاؤ سائیکیٹرسٹ کی طرف, وہ بھی اپنی ہی ٹریٹمنٹس شروع کر دیتے ہیں. ہمارے ڈاکٹرس پہ بھی مسئلہ ہے. بچے کو کوئی مطلب اس کے ذہن میں ایک چیز بچپن میں بیٹھ گئی ہے, اب وہ اسی کو دہراتے جا رہا ہے. اس کو کسی سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے کہ وہ اس کے مائنڈ سے وہ چیزیں نکالیں. مطلب جیسے یہ بھی اب لوگ کہیں گے سارا کچھ اس کے ریلیٹیوس میں, بھائی خاندان بہت بڑا ہے میرا, اور میں مطلب ہم لوگ اتنے سوشلائز ہے کہ ہمارا کوئی بھی, جیسے اب جلال بھائی بھی ہماری فیملی ممبر ہی ہیں, تو ان میں کوئی مسئلہ ہوگا تو میں کل کو ان کی بھی کوئی مثال دے سکتی ہوں. ہمارے ریلیٹیوس میں ایک بچی ہے, بہت خوبصورت, بہت پیاری چھوٹی سی بچی ہے ابھی. تو وہ نا ابھی وہ اندر بیٹھتی ہے, سارے بچے کھیل رہے ہوتے ہیں, وہ نہیں کھیلتی. تو میں نے نا ان کی اماں کو ایک دن کہا, میں نے کہا مجھے نا لگتا ہے آپ ہی اس کو نا کوئی مسئلہ ہے. کہتی کیا مسئلہ ہے, کوئی جادو تعویذ؟ میں کہ نہیں جادو تعویذ نہیں, جن ون نہیں, مجھے لگتا ہے اسے کوئی نا اس کے دماغ میں کوئی ایک چیز بیٹھ چکی ہے, کوئی خوف ہے, یا اللہ نہ کرے بچپن میں اس کے ساتھ کچھ ایسا ہو نہ گیا ہو. کیونکہ ہم مائیں کچھ پوچھنے کے بجائے چپیڑے مارتے ہیں سیدھے, پہلے چپیڑ مارتے پھر کہنے پتر ہویا کیسی, وہ کھے بتائے گا آپ کو, وہ کہے گا مطلب بتانے سے پہلے مجھے چپیڑ پڑ گئی ہے تو بتانے کے بعد کیا ہوگا. صحیح کہہ رہی ہیں. بالکل. تو وہ میں نے کہا اللہ نہ کرے کچھ ایسا ویسا ہوا ہو, لیکن پھر بھی کوئی بیڈ ٹچ, یا کسی نے کوئی گالی دے دی ہو, یا کسی نے کوئی سامنے اس کی کوئی ایکٹیویٹی ایسی کر رہا ہو جو اس کو ابھی تک اس کے دماغ میں بیٹھی ہے, تو میں نے کہا اسے سائیکیٹرسٹ پہ لے کے جائے. انہوں نے نا اگلے دن اپنے شوہر کو بتا کہہ دیا کہ کول تو ہماری بیٹی کو مینٹل کہہ رہی ہے. میں نے کہا نہیں, میں مینٹل نہیں کہہ رہی, مطلب یہ آپ کا ایک النس ہوتی ہے آپ کا برین کا. پر یہ ہے کہ جلال بھائی ہمارے ڈاکٹروں میں اتنا شعور ہی نہیں ہے کہ آپ کس طرح سے ٹریٹ کریں. ہمارے پاکستان میں بہت اچھے ڈاکٹر ہیں جو بہت اچھے سے ٹریٹ کرتے ہیں, وہ بچوں کو بڑے اچھے سے بتاتے ہیں کہ یہ پر کچھ ڈاکٹر ہوتے ہیں منہ پھٹ, وہ کہتے تھے پاگل ہے نا پاگل خانے لے کے جاؤ. پھر وہ ایک بندہ پہلے ہی مینٹلی ڈسٹرب ہے, ایک بندہ پہلے ہی کسی چیز کی اسٹریس لے رہا ہے, وہ اور جا کے کسی چیز کی اسٹریس لے جائے گا. بالکل. تو ہمارے ڈاکٹر ذات سے بھی میری یہی گزارش ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی ایسا پیشنٹ آتا ہے اسے ایسے ٹریٹ کیا جائے کہ اس کو لگے ہی نہ کہ اس کی کوئی مینٹلی پرابلم ہے یا کچھ بھی ہے, اس سے کوئی ڈپریشن ہے یا اسٹریس ہے. کیونکہ یہ بھی میرا اس میں بھی تجربہ ہے, میں نے 6 سال جب اردو پوائنٹ کے ساتھ کام کیا نا, میں پاگل خانے بھی گئی ہوں. ہاں بالکل. اتنے ٹیلنٹڈ لوگ, اتنے ٹیلنٹڈ, پینٹنگ بنا رہے ہیں, کپڑے سی رہے ہیں, کھانا بنا رہے ہیں, اور پڑھے لکھے. بھائی میرے سے نہیں انگلش بولی جاتی, فر انگلش بول رہے ہوتے ہیں وہ. جب ان کے سینئر سے پوچھا گیا ہے کہ یہ یہاں پر کیوں ہے, تو ان کا یہی کہنا ہے کہ ان کو ڈپریشن تھا, وہ پاگل سمجھ کے ان کو یہاں پہ چھوڑ گیا, اور وہ دوسرے پاگلوں میں رہ کے اور پاگل ہو گیا. بالکل ہی. ہاں. تو مطلب کہ ہم ضروری نہیں کہ اگر ہاں آپ کے عمر کے ساتھ ساتھ آپ کا دماغ آپ کو چیزیں بول جاتی ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں آپ مینٹل ہو گئے. آپ اس کے لیے میڈیسن لے سکتے ہو, آپ اس کے لیے اپنی خوراک جو آپ نے کہا آپ ہیلدی چیزیں کھا سکتے ہو, اس طرح سے معاملات کر سکتے ہو, لیکن آپ کسی کو ڈائریکٹلی, چاہے آپ کے ریلیٹیوز ہیں, چاہے آپ کی بیٹی ہے, چاہے آپ کے بیٹا ہے, چاہے آپ کی بہو ہے, کوئی بھی آپ کا دوست بھی ہے, کوئی دور کا بھی رشتہ دار ہے, کبھی بھی اگر وہ مینٹل ہو بھی, اگر وہ پاگل ہو بھی, تو اسے پلیز پاگل نہ کہیں, اس کی ٹریٹمنٹ کروائیں, اور گھر میں رکھ کے کروائیں, اسے چھوڑنا ہے. ہاں جب بہت ہی ایک سویئر کنڈیشن ہو جائے, بڑی سیریس ہو جائے, تو آپ اس کو پھر چھوڑ آئے وہاں پر. تو جلال بھی آج ہم نے بڑی انوکھی باتیں کر لی, بڑی مزے کی باتیں کر لی ہے. اور اگر آپ لوگوں کے بھی ذہن میں کوئی بھی اس طرح کا ٹاپک ہے, کوئی بھی اس طرح کی آپ ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں جو آپ کیمرہ پر آ کر نہیں کر سکتے, لیکن آپ چاہ رہے ہیں کہ ہماری طرف سے وہ باتیں لوگوں کی طرف جائیں, تو میں ابھی یہ ای میل ڈال دیتے ہیں ہم لوگ, آپ اس ای میل پہ رابطہ کر سکتے ہیں, یا آپ نان اسٹاپ کے انسٹاگرام پیج پر جا کر وہاں پہ ہمیں ڈی ایم کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.